الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اللہ کریم کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے طفیل صحت و عافیت کے عالم میں ہوں گے۔ یقیناً اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے پاکستان میں بھی اور کشمیر میں بھی کورونا کی وجہ سے بڑے مشکل حالات سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور اللہ کریم ہماری اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور آج جمعۃ المبارکہ کا دن جو ہے وہ شام ہو چکی ہے اور آپ لوگوں نے یقیناً جمعۃ المبارکہ مساجد کے اندر ادا کیا ہوگا۔ تو آج اپنے کام کاج سے یقیناً فارغ کے آپ لوگ گھروں میں پہنچ چکے ہوں گے اور بے شمار جگہ پر تو اب بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، یقیناً آپ اپنے گھروں میں ہوں گے۔ تو آپ کی خدمت میں آج میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک ایسی سورہ مبارکہ کا ایک عام موضوع پر ہے، جس میں اللہ کریم نے ایک ایسے واقعہ کا ذکر فرمایا ہے جس کا تعلق آج ہماری موجودہ حالات سے بہت زیادہ ہے۔ وہ واقعہ جس کے اندر چند نوجوانوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی جب وہ شدید مشکل میں تھے، جب وقت کے ظالم حکمرانوں نے ان کا جینا حرام کر دیا اور دین پر چلنا مشکل کر دیا، تو ان لوگوں نے پناہ لی اور پناہ لینے کے بعد عرصہ دراز تک وہ وہاں ایک غار کے اندر مقیم رہے۔ اللہ کریم نے انہیں زندگی کی جو صحت تھی، جو زندگی تھی، وہ بھی عطا فرمائی اور اللہ کریم نے انہیں اس ظالم حکمران کی جو آفتیں تھیں اس سے بھی محفوظ رکھا۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ اگر ہم لوگ بھی آج اس مشکل وقت میں انہی لوگوں پہ کے جو ہے وہ کام پر عمل کرتے ہوئے، ان کے فعل پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر کوشش کریں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی اور اللہ کریم سے دعا بھی مانگیں، تو یقیناً ہم اس آفت سے نکل سکتے ہیں۔ اور یقیناً آئے روز مختلف قسم کی خبریں آپ لوگ سماعت فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مختلف مقامات پر ظلم و ستم بھی ہوتے ہوں، ڈاکٹر زیادتی بھی کر رہے ہوں، لوگوں کو ممکن ہے کہ کہیں پر مارنے کا سلسلہ بھی ہو، اور قدرتی آفت ہے تو یقیناً ہر قسم کے خیالات توہمات بھی ہمارے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، اور یقیناً کچھ لوگ اپنے تجربات بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو رب کائنات ہم سب کو اس مشکل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ الکہف، جو سورہ کہف جو قرآن کریم کی بڑی ہی خوبصورت صورت ہے، اس کا ترجمہ اور جو اپنا مضامین کا خلاصہ جو ہے وہ تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ دعا اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح طور پہ سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جو دوست یہاں پر میرے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں، جوائن کر چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا ہے کہ رب کریم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور دیگر دوستوں تک یہ پیام محبت جو ہے وہ پہنچاتے چلے جائیے۔ سورہ کہف قرآن کریم کے صورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام الکہف رکھا گیا، کیونکہ اس میں اللہ کریم نے اصحاب کہف، جن لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی، ان کا ذکر ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ بے اتفاق علماء اس کا نام الکہف رکھا گیا ہے۔ یہ صورت بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا نزول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں ہوا۔ تو
اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے اور یہ 1577 کلمات اور 6360 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں یہ بھی حدیث طیبہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کی شان نزول کا سبب یہ بنا کہ اہل مکہ، چونکہ وہ اہل کتاب تو نہیں تھے، اور علماء یہود کے بارے میں ان کا خیال تھا، ان کا یقین تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں اور یقیناً یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتائیے، ہمارے ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، تو آپ چونکہ اہل کتاب ہیں تو ہمیں بتائیے کہ ایسا ممکن ہے کوئی انسان نبی بن سکتا ہے؟ اور مختلف انہوں نے سوالات کیے۔ تو علماء یہود نے انہیں کہا کہ آپ واپس جاؤ اور جا کر ان سے 3 سوال کرو، اگر تو ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں دے دیں تو پھر مان لو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہی تھا اصحاب کہف کے بارے میں، کہ ان لوگوں کے بارے میں سوال کرو کہ جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، چونکہ علماء یہود جانتے تھے کہ اس واقعہ کو اہل کتاب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ اس شخص کے بارے میں پوچھو جس نے مشرق اور مغرب پوری دنیا میں جس نے اپنی حکومت قائم کی، پوری دنیا میں جو گیا اس کا نام پوچھو۔ اور تیسرا سوال ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ یسألونک عن الروح، کہ روح کیا ہے، سول کیا ہے۔ یہ 3 سوالات جو ہے وہ کرو، اگر تمہیں جواب دے دیں تو تم مان لو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر نہ دے سکیں تو پھر وہ نبی نہیں ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف میں ان تمام کے تمام سوالات کے جواب دیے، لیکن جن کی قسمت میں ایمان قبول کرنا تھا انہوں نے قبول کیا، اور جن کی قسمت میں نہیں تھا، جو اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے، وہ ایمان قبول نہیں کر سکے۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں، صاحب تفسیر ضیاء القرآن کی جو ہے وہ تعلیمات کی روشنی میں اور ان کی تفسیر کی روشنی میں، اس سورہ مبارکہ کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا، یعنی سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنی حمد بیان کی، اور ساتھ ہی اس کی وجہ یہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریم اور رحیم ہے جس نے دنیا انسانیت کو رشد و ہدایت کا ایسا صحیفہ عنایت فرمایا جو خود بھی ہر قسم کی کجی اور خامی سے پاک ہے، اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کی کسی شعبہ میں، سیاسی ہو، معاشی، قانونی اور اخلاقی، جہاں کوئی بھی کجی یا خامی افراد و تفرید پائی جا سکتی ہے، وہ اس کی اصلاح اور درستی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ صحیفہ رشد و ہدایت جو قرآن کریم ہے، یہ پوری صلاحیت رکھتا ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی، اگر وہ معاملات اور ان کی مشکلات وہ سیاسی ہوں، وہ معاشی ہوں، وہ اخلاقی ہوں، ان کا تعلق کسی بھی شعبہ حیات سے ہو، زندگی سے ہو، تو اس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہماری رہنمائی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر مزید یہ کرم فرمایا کہ ایسی کتاب لانے کے لیے کوئی عام انسان مقرر نہیں کیا، جس کی صورت اور سیرت میں کوئی کشش نہ ہو، کوئی جاذبیت نہ ہو، اور جس کے قول و فعل میں جو ہے وہ جاذبیت نہ ہو، جو خاموشی سے آئے اور کتاب پہنچائے اور چپکے سے چلا جائے، بلکہ ایک ایسے بندے کو جو ہے وہ اس دعوت حق کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا جو اس کا محبوب ترین بندہ ہے، جس کے پہلے فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جس کی آمد سے کفر و فسق کی تاریخ اور طویل رات ختم ہوئی، اور حق و صداقت کی صبح طلوع ہوئی، اور لات و حبل کی جھوٹی خدائی کا جو تختہ تھا وہ الٹ دیا گیا، اور خفتہ بخت انسان خواب غفلت سے جاگ اٹھا۔ سچ تو یہ ہے، اگر ایسے رحیم و کریم خدا کی حمد و ثنا نہ کی جائے تو اور کون ہے جو اس کا مستحق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے سورہ مبارکہ میں ایک خدا فراموش اور دنیا پرست انسان کا جو نفسیاتی تجزیہ کیا ہے، اس صورت میں کیا گیا ہے، اسے پڑھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے، جو اس کے نظریات اور قلبی مضمرات سے پوری طرح آگاہ ہے، جو اس کے ظاہر اور باطن سے ہر طرح آگاہ ہے کہ اس کو ظاہری طور پر کیا چاہیے اور اس کو باطنی طور پر کیا چاہیے۔ اور آیات نمبر جو 32 یعنی 32 تا 44 42 میں ایک دنیا پرست کی کم ظرفی اور خود بینی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو دنیا پرست انسان ہے وہ کس قدر خود فریب ہوتا ہے، کس قدر وہ اپنی دنیا کی لالچ میں، دنیا کی حرص میں اس قدر مگن ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کے لیے، اپنی لالچ کے لیے، اپنی دنیا پرستی کے لیے، اپنی حرص کے لیے انسانیت کے ساتھ بھی کھیلنے سے وہ باز نہیں آتا۔ وہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتا ہے جس سے انسانیت جو ہے وہ تباہ و زوال کی طرف جاتی ہے، اور وہ خدا پرست انسان سے
جو دولت میں اس سے کم ہے اثناء گفتگو یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اس کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور اس کے خادموں اور نوکروں کی تعداد بھی اس سے زیادہ ہے، حالانکہ کسی غریب آدمی کے سامنے اپنی ثروت کی فراوانی بیان کرنا اور اس کو احساس غربت دلانا کم ظرفی اور خود بینی کی انتہا ہے۔ مزید برآں وہ قیامت کا منکر ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر قیامت آ بھی جائے تو اسے اس روز بھی اس کی عزت اور کرامت کی اس کی مسرت پر اسے ہی بٹھایا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کریم نے سورہ واقعہ میں بھی بڑے کلیئرلی ارشاد فرمایا خافضۃ الرافعہ کہ کئی ایسے ہیں جو دنیا میں بڑی عظمتوں والے شانوں والے بنے پھرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی عظمتوں اور کا جو پلڑا ہے وہ بالکل نیچے گر جائے گا گراف، اور بے شمار لوگ جو دنیا میں بڑے غریب ہیں، جو بڑے کمزور ہیں، قیامت کے دن ان کی عظمت اور شان جو ہے وہ دید نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ اس کے بعد فرمایا کہ اہل ایمان جو اس دنیا میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس روز بھی وہی ذلیل الخوار ہوں گے، یہ اس کا خیال ہے اور یہ اس کی خود فریبی کی انتہا ہے۔ اور پھر آیات نمبر 103 اور 104 میں یہ بتایا کہ ایسے شخص کی ساری جد و جہد و دوڑ دھوپ جو ہے وہ فقط دنیاوی زندگی کو باعزت اور آرام دہ بنانے کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اور پھر رب کائنات نے سورہ واقعہ میں اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا انسان سے کہ تم دنیا میں جب تھے تو صرف اور صرف دنیاوی دوڑ دھوپ میں ہی تم مگن رہے اور میرا خیال تمہیں جو ہے بھولے سے بھی نہیں آیا، اس لیے آج تمہیں یہ سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 55 میں یہ دیا گیا کہ ایسے لوگوں کی اپنی گمراہیوں سے باز آنے اور بدکاریوں سے تائب ہونے کی جب دعوت دی جاتی ہے تو اس سے بروقت فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، اور بدقسمتی سے انہوں نے اس دعوت کی صداقت کا ایک ہی معیار مقرر کر رکھا ہے کہ اگر ان پر عذاب آ گیا تو دعوت سچی ورنہ جھوٹی۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ جب تمہاری گمراہیوں کی پاداش میں تم پر عذاب آ گیا اور تمہیں دوزخ کا ایندھن بنا دیا گیا تو اب اگر تم نے اس دعوت کی صداقت کو تسلیم کر بھی لیا تو تمہیں سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ جیسے کہ فرعون نے ڈوبتے ہوئے یہ کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت ایمان لانا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر آگے شاید فرمایا کہ ہر دنیا پرست کی ہر زمانہ میں پہلے بھی اور آج بھی یہی ذہنیت ہے اور سوچ و بچار کا یہی انداز ہے، اس لیے ہر ایک کو ایک ہی انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بر وقت متنبع ہو کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات کی طرح یہاں بھی اس حقیقت کو بے نقاب کیا کہ یہ مال و دولت، یہ جاہ و حشمت، یہ فرزند و زن اس دنیا کی زینت ہے۔ جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اس کی زیب و زینت کے سارے سامان بھی فانی ہیں۔ یہ اس قابل نہیں کہ کوئی مومن اس کی محبت میں اتنا دل بستہ اور اس کی چاہت میں ایسے ہوش باختہ ہو جائے کہ اپنے خدا کو اور اپنے انجام کو ہی فراموش کر دے۔ دل لگانے کے قابل تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، طلب تو صرف اس کی رضا کی ہونی چاہیے، اور زندگی کی اس محدود فرصت میں ایسے نیک اور مفید اور نتیجہ خیز کام کرنے چاہیے جو کبھی فنا اشنا نہ ہو۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اور پھر آیت نمبر 46 یعنی 46 میں ارشاد فرمایا کہ دل نشین الفاظ سے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی، اور پھر حکمت اور دانش کے ان انمول جگمگاتے ہوئے موتیوں کے علاوہ جن سے اس صورت کو مرصع کیا گیا وہ 3 واقعات کا بیان شرح و بسط سے کیا گیا ہے۔ اصحاب ان میں سے ایک جو ہے وہ اصحاب کاف ہیں، حضرت موسیٰ اور دوسرا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر جو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سفر کیا، اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس سے پہلے اصحاب کاف کا بھی اللہ کریم نے تذکرہ بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں سورج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سورج جو ہے وہ جب ان کے اوپر آتا تھا تو تھوڑا سا اپنی حرکت کو تبدیل کر کے آتا تھا۔ اس سے بھی یہ نقطہ ملتا ہے کہ سورج جو ہے وہ گردش کرتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے، وہ ساکن نہیں ہے، بلکہ وہ شمس تجری لمستقر لہا کہ سورج اپنے مقررہ مدار میں گردش کرتا ہے۔ اس کا ذکر بھی یہاں پہ جو ہے سورہ یاسین میں اللہ کریم نے کیا، اور یہاں بھی اللہ کریم نے اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا سورج کی گردش کرنے کے بارے میں، حرکت کرنے کے بارے میں۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے مزید جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ بھی تفصیل کیا، اور حضرت ذوالقرنین کا بھی تذکرہ کیا۔
اور ان کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہاں مختصراً اتنا عرض ہے کہ اصحاب کہف کا ذکر کر کے ان مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی گئی کہ تم سے پہلے بھی حق قبول کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے محض اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا اور ایک غار میں پناہ لی، اور تم تو غلامان حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، تمہیں کفار کی یہ نزیت رسانیوں کے باعث حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے بلکہ بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح تمہیں اوج کمال تک پہنچاتا ہے اور کس طرح تمہیں ابدی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اسی ضمن میں کفار کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو ذات اصحاب کہف کو سینکڑوں سال کے بعد جو ہے وہ اثر نو زندگی عطا فرما سکتی ہے، وہ تمہیں بھی روز حشر زندہ کر کے دوبارہ اٹھا سکتی ہے۔ یہ بھی کفار مکہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہڈیاں ہماری بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، دوبارہ پھر کس طریقے سے ہم پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ کریم نے یہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر سے علم و حکمت کے اصول کی اہمیت کا درس دیا۔ اس ضمن میں چند واقعات بیان کر کے ایک پیچیدہ عقدہ کو بھی حل فرما دیا کہ اس دنیا میں اکثر ایسے واقعات روپذیر ہوتے رہتے ہیں جن کی ہم کوئی توجیہ نہیں کر سکتے۔ جب توجیہ نہیں کر سکتے تو یہ ہم انہیں عدل و حکمت کے تقاضوں کے سراسر منافی سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہماری کم فہمی ہوتی ہے۔ اگر ان سے پردہ ہٹایا جائے تو ان کا عین عدل، تو یہ چیزیں عین عدل اور حکمت، ان کا عین عدل و حکمت ہونا جو ہے وہ اظہر من الشمس ہو جاتا ہے۔ جس طرح ان تین واقعات سے جب حضرت خضر علیہ السلام نے پردہ ہٹایا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی برہمی اور ناراضگی خود بہت دور ہو گئی اور انہیں اپنے اعتراضات واپس لینے پڑے جو ہے وہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا۔ تو اسی طرح جب ہمارے سامنے بھی حقائق جو ہے وہ منکشف ہو جاتے ہیں پھر ہمیں یہ باتیں جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑتی ہیں۔ اسی لیے سائنس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتی، وہ تجربات کے بعد ممکن ہے غلط ہو، ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن جو قرآن نے کہا تو وہ 100% اس کے اندر کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کے خالق نے پہلے ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اور پھر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر کے ایک مومن حکمران کی خوبیوں کو ظاہر کیا، اور وہ باوجود قوت اقتدار کی اپنی رعایا کے لیے مہربان، عادل اور شفیق ہوتا ہے۔ یہی ایک اچھے حکمران کی خوبیاں ہیں۔ اور آخری دو آیتوں میں اللہ کریم نے اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے توحید اور اپنی عظمت اور جلال کی طرف توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی آیات عظمت و جلالت کو قلم بند کرنے کی کوشش کی جائے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اس کی صفات جو ہے وہ اس کی صفات کا بیان پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اس کی صفات کا بیان پھر بھی تشنہ تکمیل جو ہے وہ رہے گا۔ اور پھر اللہ کریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کر دیا کہ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں بشر ہوں، خدا نہیں، خدا وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کا میں بھی بندہ ہوں اور ساری کائنات بھی اس کی مخلوق ہے اور اس کے سامنے سرفگندہ ہے۔ اس آیت سے اس صداقت کو بھی ثابت کیا کہ جب یہ مرکہ حسن زیبائی و کمال بائیں ہما زیبائی دولت اور دو دل ربائی خدا نہیں تو اور کون ہے جو خدائی کا دعویٰ کر سکے۔ جب زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کائنات کی ہر چیز کو طوعاً و کرہاً یہ کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور یہاں پر بعض کم نظر لوگ اس آیت کریمہ سے شان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقید کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہماری طرح کے بشر تھے۔ تو اب گرامی قدر اس چیز کو بھی یہاں بیان کر دیا گیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ صاحب تفسیر جلال قرآن نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رد بھی فرمایا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بات سوچتے ہیں ان کو بھی جواب لا دیے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور دل بینا کو وہ عظمتیں جو نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ ہیں پوری آب و تاب سے دکھائی دے رہی ہیں۔ اس لیے حکیم الامت علامہ اقبال الرحمہ کا یہ خوبصورت شعر بھی انہوں نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ دل بینا بھی
کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ صرف آنکھ سے جو ہے وہ حقائق نہیں کھلتے جب تک دل کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بنتا، پھر نہ خدا ذات خدا سمجھ آتی ہے، نہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ آتی ہے۔ اللہ کریم نے سورہ یوسف میں قرآن کریم کی بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں قرآن جو ہے وہ سمجھ جائے۔ لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اہل مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے ان سے بڑھ کر عربی بھلا کون جانتا تھا؟ ابو جہل جسے ابو الحکمت کہا جاتا تھا وہ عربی کا بہت بڑا جو ہے وہ ماہر تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں عتبہ، ولید، شیبہ اور بڑے بڑے مشہور عرب کے شعراء جن کی عرب دانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، لیکن انہیں قرآن کریم سمجھ نہیں آیا۔ اس کے مقابلے میں حبشہ سے آنے والا بلال حبشی، روم سے آنے والا صہیب رومی اور فارس ایران سے آنے والے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو قرآن سمجھ آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ظاہری تعلیم کافی نہیں ہے، صرف عربی میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب تک آپ کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے نہیں ہوگا، اس وقت تک قرآن کریم کی سمجھ جو ہے وہ نہیں آئے گی، اور پھر نہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادراک ہوگا، نہ قرآن کا ادراک ہوگا، اور نہ ہی ذات خدا کا عرفان نصیب ہوگا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ جتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمیں قرآن اور حدیث جو ہے زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہمارے محدثین ہیں، تو ہم محدثین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ وہ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کوئی خراسان سے آ رہا ہے، کوئی بخارا سے آ رہا ہے، کوئی سمرقند سے آ رہا ہے، کوئی سجستان سے آ رہا ہے، ان ملکوں کے رہنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کا تعلق مضبوط ہوتا گیا، اللہ کریم نے پھر ان کا عرب و عجم نہیں دیکھا، پھر رب کائنات نے ان کے اوپر کرم فرمایا۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کا جو صحیح ادراک ہے، جو صحیح سمجھ ہے، وہ اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ کریم تفسیر جال قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جو فیوز و برکات ہیں ان سے کما حق ہو فوائد اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم کورونا کی وجہ سے جو پوری دنیا میں پرابلمز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ کریم ان سب سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی اللہ کریم خیر فرمائے، کشمیر کی خیر فرمائے، اور UAE اور تمام کے تمام جو مسلم ممالک ہیں اللہ کریم سب پر کرم فرمائے، پوری انسانیت پر اللہ کریم کرم فرمائے، اور اس آفت سب کو نجات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیے اور دیگر احباب تک یہ پیغام محبت جو ہے وہ ضرور پہنچائیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔